پالیٹکس میں اس طرح سے داخل ہونا کہ ایک پارٹی جوائن کرنا ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی سسرال میں داخل ہو رہے ہیں. بہت ساری فرینڈز نے ایسی مذاق میں پوچھا، سنا ہے لوگ بک رہے ہیں کئی کروڑ روپے میں. میں نے کہا ہاں تو تم بھی بک جاؤ. میٹرکس میڈیا کی حال ہی میں ملاقات ہوئی غزالہ سیفی سے، جو کہ ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی سنس 2018 اور پاکستان کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہیں. میٹرکس میڈیا نے اس خصوصی گفتگو میں ان سے پوچھا کہ ان کی پولیٹیکل جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور ہیومن رائٹس لیجسلیشن میں پاکستان اتنا پیچھے کیوں رہ گیا ہے، کیا مشکلات درپیش ہیں. آئیے دیکھیے وہ کیا کہتی ہیں. 2011 میں I met one of the political leaders from PTI in America, and she said, Fawzia Kasoori, कि you should join PTI. So I was running my own business at that time, and I'd gone for as a exchange program with another 9 women entrepreneurs from all over Pakistan, which were chosen out of 500 or more women. And we were there in Washington where I met her, and she said, you join PTI. I said, I've come here to improvise my business. I don't want to get into politics. But she was adamant, she was after me. کہتی رہی نہیں تمہیں آنا ہے. پھر eventually she got me in. پالیٹکس میں اس طرح سے داخل ہونا کہ ایک پارٹی جوائن کرنا ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایک پورے نئے خاندان سے داخل ہو رہے ہیں یا کسی سسرال میں داخل ہو رہے ہیں. کون ہے، کس کا کیا اختیار ہے، اور کیا آپ پہ اثر انداز کون لوگ ہو سکتے ہیں، کون جو ہیں وہ آپ سے خائف ہیں، کون آپ سے خوش ہیں، کون آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بڑا ایک لمبا ایک ڈائنامکس ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹی میں داخل ہونے کے، جو کہ سیکھے بھی سمجھے بھی، جس کی وجہ سے کئی دفعہ انسان جو ہے وہ مشکلات کا بھی شکار ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو اپنا فیملی بینگ اے وومن، I had a whole family. I've got 3 daughters mashallah, and a whole family working at that point of time. تو مجھے بڑا ڈیفیکلٹیز کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ ایک میرا ڈرائیور تھا who was an MQM person, and ہمارا ایک جلسہ تھا ناظم آباد میں، اور میرا نام سٹیج پہ تھا نمبر 1 پہ. اور بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کے نام ہوتا ہے اسٹیج پہ تو آپ جاتے ہیں. ڈرائیور ڈسپیئرڈ ایٹ دی 11th hour. تو میں نے اس سے کہا تم کہاں ہو بھائی، آئے کیوں نہیں؟ مجھے تو جانے دیر ہو رہی ہے، وہاں نام کال آؤٹ ہو رہا ہے. تو کہنے لگا کہ ہم اپنے لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. اور وہ آئے ہی نہیں مجھے لینے کے لیے. I stayed home, I couldn't reach. بیکاز جب رش زیادہ ہو جاتا ہے پھر آپ خود گاڑی پارک کہاں کریں. ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو موسٹ ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں نا، کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا اپنا ڈرائیور آپ کو اس وقت دھوکہ دے دے گا. نکالا نہیں میں نے اسے، کیونکہ سب کی اپنی پولیٹیکل ایفیلیشنز ہوتی ہیں، میری اپنی ہیں، اس کی اپنی تھیں. بٹ دکھ بہت مجھے ہوا، میں اس دن بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہوئی. سینٹ کے الیکشنز ہوئے تو وی ور ہیئرنگ کہ پیپل ور بینگ سولڈ اینڈ منی از بینگ آفرڈ ٹو پیپل. And then we saw our very good friends suddenly evaporating from PTI scene and going into the scene in Sindh House, which was اب ہم کیا کریں. ہم نے اتنی ایسے وقت پہ جب آپ اپنا گھر چھوڑ کے اسلام آباد آتے ہیں، اپنا ایک پولیٹیکل کیریئر آپ کا ہوتا ہے، آپ ایم این اے ہیں، اور آپ کے کچھ نئے دوست پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے اور بنتے ہیں، تو وہاں پہ کوئی ایک دوست جو اتنے سال آپ کے ساتھ رہا ہو اور وہ چھوڑ جائے تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس وقت کہ ایلیجنس لوز کرنا ہے. پھر آپ کی پتہ چلتا ہے کئی دفعہ کہ دس از دا ٹائم. بہت ساری فرینڈز نے ایسی مذاق میں پوچھا، سنا ہے لوگ بک رہے ہیں کئی کروڑ روپے میں. میں نے کہا ہاں تو تم بھی بک جاؤ. میں نے کہا کتنے روپے میں خرید رہے ہیں لوگ؟ میں نے کہا بھائی 12 کروڑ سے لے کے سنا 20 کروڑ تک کی بولیاں لوگوں کی لگ رہی. کہہ رہی 12 کروڑ 20 کروڑ. تو یہ تو میں نے کہا اس میں کوئی غیرت کا سوال ہے، عزت ہوتی ہے، انسان کی انٹیگریٹی ہے، یہ صرف پیسوں کی بات نہیں ہے. کسی نے آج پیسے لے لیے تو کل اس کی کیا عزت اپنی نظروں میں کیسے گرے گا؟ اور آپ اپنے ایک ٹیگ لگائیں پرائز کا تو آپ بکاؤ مال ہو جاتے ہیں. تو کیسے ہم اپنے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں؟ تو
میرے ساتھ تو خیر کسی نے جسارت بھی نہیں کی یہ ایسی آفر کرنے کی. بہت سارے لوگوں نے پوچھا بھی کہ تمہیں آفر ہوئی کہ نہیں. مجھے کوئی ایسی آفر نہیں ہوئی, اور اگر ہوتی بھی تو ایسا ممکن نہیں تھا کہ میں جن لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں, جس پارٹی کے ساتھ منسلک رہی ہوں, جہاں میں سیکھ رہی تھی, سمجھ رہی تھی, اور جنہوں نے مجھے عزت دی, وہاں پہ میں کسی اور جگہ چلی جاتی. تو یہ جو آپ کا ایمنیشپ ہوتی ہے یا آپ کی کوئی ایک خاص ڈیزگنیشن ہوتی ہے, وہ تو ایک تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے, مگر آپ کا جو ایک اقدار ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں, قبر تک آپ کا پیچھا کرتی ہیں, اور مرنے کے بعد بھی آپ پہ سوال اٹھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اہم ہیں. اور پھر ہم جاتے ہی ہیں جب پارلیمنٹ میں, تو ہم اوتھ اٹھاتے ہیں کہ ہم پرائرٹائز کریں گے نیشن کو, سب سے زیادہ اپنے ملک کو. تو جب یہ اہم چیز ہم سوچ لیتے ہیں اور ہم وعدہ کر لیتے ہیں, تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ پھر اس وعدے کو کیسے توڑ سکتے ہیں. اسکول لیول پہ اور کالج لیول پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, کیونکہ جو بھی سڑک سے اٹھ کے آئے وہ تو سیاسی نہیں ہو سکتا نا. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شعبے میں کسی نے کام کیا ہو, کسی نے کچھ جدت پیش کی ہو, محنت کی ہو, تو پھر وہ آ سکتا ہے. تو میرے خیال میں اسکول اور کالج ایک بیسٹ نرسری ہے پولیٹیکل انوائرمنٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے. ہمارے اسکول میں الیکشنز ہوا کرتے تھے, پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, جنرل سیکریٹری کا, اور بڑا الیکشن کے لیے ہم بیجز اور بینرز اور ڈرائنگ کر کر کے ان کی تصویریں اور وہ بنایا کرتے تھے. تو ماحول جو ہے نا وہ اسکولوں کا ہر اسکول میں ہونی چاہیے. دے شوڈ ناٹ بی ایفیلیٹڈ ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی. اگر کالج یونیورسٹی سے بچے یہ نکلتے ہیں تو ایسی 22-23 سال کی عمر ہوتی ہے, تو 23 سال کی عمر میں آپ ریڈی ہوتے ہیں ٹو گیٹ ان ٹو ریئل پولیٹیکل سین. بائی دا ٹائم یو آر 40 یو آر اے سیزنڈ پالیٹیشین اینڈ یو کین ٹاک اباؤٹ. بیکاز ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا, ہمارے یہاں تربیت گاہیں غائب ہو گئی ہیں. اسٹوڈنٹس یونین واپس آنی چاہیے, اور اسٹوڈنٹس یونین کو اس طرح سے سمجھایا جانا چاہیے اور لے کر آنا چاہیے کہ بھائی آپ ہتھیار مت استعمال کریں, کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیٹ نہیں ہوں. اور یہ اساتذہ کا کام ہے. اساتذہ کا کام ہے کہ ایک تو شفقت اور محبت اور جو ان کا کوآرڈینیشن ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, وہ بہت اہم ہوتا ہے. کیونکہ اسٹوڈنٹس آر میڈ اینڈ بروکن بائی ٹیچرز مینی اے ٹائمس فرام پرائمری لیول ٹو وچ ایور لیول. کیونکہ ان کا وہ ایک اعتماد دینے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ اوپر کے لیول کے لوگ ہوتے ہیں. وہ چاہے امیر ہوں یا غریب, ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر. تو ہم نے اپنے اساتذہ کو وہ مقام بھی دینا چھوڑ دیا جو ان کی ضرورت ہے. مگر پھر بھی ہماری سوسائٹی ابھی اتنی ڈاؤن ٹراڈن نہیں ہوئی ہے. ہمیں ایز میڈیا, میرے خیال میں میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ جہاں ایول دکھا رہے ہیں سوسائٹی کا, وہاں اس سے بڑھ کے اچھائیاں بھی دکھائی جائیں. یہ جو ویمن رائٹس کی بات آنی چاہیے نا, اس میں ہمیں صرف عورتوں کو نہیں نکالنے چاہیے جلوس, اس میں ہمیں مردوں کو شامل کرنا چاہیے. وہ مرد جو احساس رکھتے ہیں, جو عورتوں پہ نظر اٹھانے سے گریز کرتے ہیں, جو عورتوں پہ آوازیں کسنے نہیں کستے, وہ ایسے بھی تو مرد ہیں نا ہمارے یہاں, شریف لوگ تو ہیں, بدماش اور غنڈے تو تھوڑے سے ہوتے ہیں. ہم ان کو اتنی اہمیت دیں کہ سارے مردوں کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, یہ ممکن نہیں ہے. ہمارے پاس اچھے بھائی, اچھے لوگ, اچھے کالیگس موجود ہیں جو ہماری عزت کرتے ہیں اور ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر بجلی چلی جائے تو آپ کو خوف نہیں ہوگا کہ بجلی چلی گئی تو ہم پہ کوئی اٹیک کر دے گا. ایسا معاشرہ نہیں ہے ہمارا. مگر میرے خیال میں ہمیں مردوں کو بھی ان سلوگنز کے لیے موبلائز کرنے کی ضرورت ہے جو ویمن رائٹس اور ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے. جہاں جب آپ مردوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے تو میرے خیال میں ہماری جو ترجیحات ہیں ایسا خاتون کہ جب ہم اکیلے نکلتے ہیں گلیوں میں تو ہمیں کوئی چھیڑے نہیں, ہمیں کوئی تنگ نہ کرے, تو کوئی نہ کوئی بھائی, کوئی مرد آ کے ہمیں ضرور بچائے گا. جو بھی سویلائز دنیا ہوتی ہے وہاں عورتوں کو بھی نکلنا ہے کام کرنے کے لیے. ان کو مردوں کے شانہ بشانہ کئی دفعہ کام کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ مرد کی تنخواہ آج کے دور میں کم پڑتی ہے بچوں کو اسکول پہنچانے کے لیے, ان کو صحیح خوراک دینے کے لیے. تو کچھ گھنٹے عورتوں کو بھی اپنے کسی نہ کسی کام میں, کوئی سلائی کا کام ہے, کوئی موتی پرونے ہیں, کہیں انٹرنشپ کے لیے جانا ہے, کوئی بھی چھوٹا موٹا کام یا فل ڈے ورک بھی کرنا ہے,
تو اس میں ہمیں پروٹیکشن چاہیے. سب سے بڑی تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ عورتیں گھبراتی کیوں ہیں کام پہ نکلتے ہوئے, یا مرد ان کو بھیجتے ہوئے اس لیے کتراتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائیں. جب مرد ہمارے شانہ بشانہ ہوں گے اور ہماری اس میں مدد کریں گے اور قوانین کی عزت ہوگی اور رپورٹنگ ہوگی. بہت ساری عورتیں رپورٹنگ نہیں کرتی, انہیں کوئی چھیڑ جاتا ہے وہ کبھی پولیس میں نہیں بتاتی, وہ پھر محلے کا غنڈہ بن جاتا ہے وہ جو چھوٹی چھوٹی چھیڑ چھاڑ کے بعد, اور پھر اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے. کس لیے اس کی ہم طاقت بڑھاتے ہیں؟ اس کو ایک دفعہ میں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے, اور کوئی نہ کوئی پولیس موجود ہے جو آپ کو حراست میں لے سکتی ہے. ایک دو دفعہ کے بعد حراست میں لینے کے بعد اس کے اوپر بڑے قوانین کا اندراج ہو سکتا ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں اپنے ساتھ پولیس کو جوڑنا ہے, پولیس کو ایلینیٹ نہیں کرنا, سیکیورٹی فورسز کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. کیونکہ جب یہ معاملات آتے ہیں زندگی میں, کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی کسی سے ہاتھ سے بیگ چھین کے لے گیا, کسی سے موبائل چھین لیا, کسی کو گرا کے چلا گیا, مطلب بہت ساری چیزیں, چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو صدمے کے طور پہ بہت عرصے تک آپ کی ذہن پہ اور جسم پہ اور دماغ پہ اثر انداز رہتے ہیں. تو اس کے لیے پولیس رپورٹنگ امپورٹنٹ ہے. پولیس آپ کی مدد جب ہی کرے گی, اس کو سیریس رپورٹنگ کو جب ہی لے گی جب ہر روز کئی لوگ جائیں گے چھوٹی چھوٹی چیزیں رپورٹ کرنے کے لیے. ایسے تمام قوانین جو اسلام کی روح کے خلاف ہوں وہ تو پاکستان میں ہونے نہیں چاہیے, مگر جو اسلام کی روح سے جڑے ہوئے ہیں ان کو ہمیں رد نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ بیٹی سب کی ایک اہم ایک پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے ہر شخص اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو. تو جب پروٹیکشن آپ نے دینے کا وقت آتا ہے تب آپ کہتے ہیں کہ بھئی اپنی مرضی کی شادی نہیں کر سکتی, جبکہ اسلامی قانون کے حساب سے لڑکی کا حق ہے کہ وہ اپنی پسند ناپسند شو کر سکے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لکھی بھی کہ بھئی اس میں شخصیت جس سے شادی ہو رہی ہے وہ پسند ہے کہ نہیں ہے, اس کے معاملات کیسے ہیں معاشرے میں, اگر عورت اس کے بارے میں آگاہ ہے تو منع کر سکتی ہے, اور پرسنالٹی کیسی ہے, جسم سے بدبو تو نہیں آ رہی. اور یہ حتیٰ کہ جسم سے بدبو, طلاق جو ہے وہ اگر ایک عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے اس شخص کے جسم سے بو آتی ہے تو وہ طلاق لے سکتی ہے. یعنی اتنا پروگریسو یہ ہمارا مذہب ہے. تو ہمیں اپنے دین کی سمجھ ہونے کی بہت ضرورت ہے. قرآن جو ہے وہ صرف ہمیں عالم دین کے پاس سمجھنے کی جانے کی ضرورت نہیں ہے. کرسچینٹی نہیں ہے, یہ اسلام ہے, اور اسلام کے میں ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ قرآن شریف کو کھولے, اس کے معنی پڑھے. اگر کہیں مسئلہ آتا ہے تو ضرور پوچھ لے, ورنہ قرآن ایک کھلی کتاب ہے جو تمام. میں امریکہ گئی اور امریکہ میں وہاں میری سینیٹرز خواتین سے بات ہو رہی تھی, تو میں نے ان سے کہا بھائی تمہارے پاس تو اتنے اچھے قوانین ہیں کہ تم میں اگر طلاق ہوتی ہے اور انبن ہوتی ہے تو عورت جب گھر طلاق ہو جاتی ہے تو میاں بریف کیس لے کے گھر سے نکلتا ہے, عورت کا گھر ہو جاتا ہے. اتنے اچھے قوانین ہیں کہ جو عورت کو پروٹیکشن دیتے ہیں کہ وہ بے گھر نہ ہو جائے, سڑکوں پہ نہ رولے بچوں کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو 150 سال کے اسٹرگل کے بعد یہ قوانین حاصل کیے ہیں, تمہارے پاس تو 1400 سال پہلے تمہاری کتاب میں لکھے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں, اس سے بھی زیادہ کچھ ہے تمہارے پاس, تو تم ابھی تک بھی امپلیمنٹ نہیں کرا سکیں. تو میرے لیے ایک مشعل راہ بھی تھی, شرمناک لمحہ بھی تھا, اور یہ سوچ کا مقام بھی تھا کہ میں مسلمان ملک سے ہوں اور اپنے آپ کو میں مسلمان کہتی ہوں, اور اس کے باوجود وہ قوانین جو کہ قرآن میں کھلے الفاظ میں بیان ہیں ان کو ہم آج بھی امپلیمنٹ نہیں کر پائے. تو یہ سب کے لیے ایک سوچ کا مقام ہے, اور ہم سب کو سوچ کے ان حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. کبھی کبھی ایسے بھی لاز آئے جس میں, جیسے آپ نے ٹرانسجینڈر کی بات کر رہے ہیں, اب وہ قدرت کی طرف سے لوگ ہیں موجود, انہیں آپ چھپا نہیں سکتے. وہ جن نہیں ہیں, وہ پریاں نہیں ہیں, وہ انسان ہیں. یہ پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے تو عورتوں کی حقوق نہیں مل رہے, بچوں کے حقوق ان کو نہیں مل رہے. بچوں کو تو کچھ ایسی کیڑا مکوڑا سمجھا جاتا ہے کہ جی آپ کے 8 بچے ہیں, اس کے 10 بچے ہیں, اس کے 12 بچے ہیں, ان کے حقوق ہی ان بیچارے بچوں کو نہیں مل رہے. تو پھر یہ ٹرانسجینڈر ایک اور اسپیشی ان کو لگتا ہے, ویمن ان کو اسپیشی ایک اور لگتا ہے, نہ کہ یہ ٹرانسجینڈر کہاں سے نکل کے آ گئے جی کہ ان کے بھی حقوق ہو گئے. ابھی تک تو ہم عورتوں کو نہیں دے پا رہے تھے, بچوں کو نہیں پوچھ رہے تھے, اب یہ ایک اور آ گئے ہیں جی ان کے.
یہ ایک اٹل حقیقت ہے اور ہمیشہ سے موجود ہے ہمارے معاشرے میں. مختلف بادشاہت کے دوروں میں ان کو اہم مقامات بھی حاصل ہوئے, ان کی بادشاہت بھی ہوئی ہے, اور ان کو کورٹس کے اندر بہت پڑھے لکھے لوگ بھی رہے ہیں یہ لوگ. تو اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انسان ہے, اور جہاں انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے وہاں پر ٹرانسجنڈر کی بھی بات ہوگی. ان کو بھی حقوق چاہیے, ان کو بھی زندہ رہنا ہے. ان کے ایک گرو ہوتے ہیں جو ان کو مار مار کے پیٹ کے ان کو بھیجتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اتنے پیسے تمہیں روز کما کے لانے ہیں, کیونکہ ان کے ماں باپ انہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں. بہت افسوس ہے کہ وہ کبھی مطلب کوئی بھی نہیں دعا کرتا کہ اس کے یہاں ایسا کوئی بچہ پیدا ہو کہ جو ایکسیپٹیبل نہ ہو سوسائٹی کے لیے, مگر اللہ کی مرضی کے آگے ہم بے بس ہیں ہم سب لوگ. تو اگر اسپیشل چلڈرن بھی موجود ہیں اس دنیا میں جس کو ہم رائٹس دینا چاہتے ہیں, اور آٹسٹک بچے بھی موجود ہیں, تو پھر یہ بچے بھی موجود ہیں. انہیں بھی تعلیم کا حق ہے, انہیں بھی انسانیت کی تمام وہ چیزیں فراہم کرنے کی ضرورت ہے اس معاشرے میں جو ہم سب کو ضرورت ہے. تو گائیڈنس, ڈسپلن اینڈ ایجوکیشن کے ساتھ ہم انشاءاللہ بہت آگے جا سکتے ہیں. اینڈ ہر بچے کو اسکول میں ایک نہ ایک اسکل ضرور سیکھ لینی چاہیے. ایک اسکل کے بغیر جو ہیومنز ہیں ان کی جو آپ تعلیم جتنی بھی حاصل کر لیں, اگر آپ کے پاس اسکل نہیں ہے تو پھر آپ نوکری ڈھونڈتے رہیں گے, آپ کچھ کر نہیں پائیں گے. تو اسکل بہت اہم ہے ٹو گو فارورڈ.